کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مہدی موعود ہوں، اور جب مہدی موعود کی پیشن گوئی اس کے بارے میں کہ اس کے پاس مال ہوگا اور اتنا مال ہوگا کہ وہ دے گا اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ کوئی آئے کہ یہ لوگ جو ہیں چندے کی مہم چلاتے ہیں اور چندہ مانگتے ہیں اور چندے میں سختی کرتے ہیں، اور جو کوئی چندہ نہ دے سکے احمدی مرزائیوں میں قادیانیوں میں اس کو سزا بھی ملتی ہے کہ تم اس کو کہتے ہیں کہ تم ہم نظام سے نکال دیں گے، تم چندہ نہیں دیتے۔ میں کہا یہ قوم تو چندہ مانگتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ والا مسیح جو یا وہ مہدی جس نے مال بانٹنا تھا؟ تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ یعنی آپ تھوڑا سوچنے کی کوشش کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ اور رسول کی باتیں اتنی ہی معمولی سیدھی سادی ہوں کہ ایک چھوٹا سا قاعدہ پڑھنے والا بچہ بھی سمجھ جائے، تو آپ کو پھر تعلیم کی اور ایمان کی ضرورت کیا ہے؟ خدا رسول کرنے کی اتنی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ سمجھنے والی باتیں ہیں ہی ان لوگوں کے لیے جو گنتی کے چند بندے ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، جنت میں کتنے جاتے ہیں، جہنم میں کتنے جاتے ہیں، روز کی بنیاد پہ جب سے دنیا بنی ہے کتنی دنیا جنت میں جاتی ہے، کتنی دنیا جہنم میں جاتی ہے، اور دنیا میں رہنے والے کتنے جنتی ہوتے ہیں کتنے جہنمی ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح اسی چیز کو ذہن میں رکھو گے، یہ باتیں ہر کسی کو سمجھنے والی نہیں ہے۔ مال سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کون سا نبی ہے جو کروڑ پتی یا لاکھ پتی تھا؟ مشہور نبیوں میں کوئی نبی اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں تھا جو خود لاکھ پتی یا کروڑ پتی ہو، ہر کسی کو مال کی کمی تھی۔ لیکن سیم ٹائم پہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ماننے والا، ان کے صحابی کہہ لو، ان کے مرید کہہ لو، جو بھی کہہ لو، ان میں سے کوئی نہ کوئی لاکھ پتی ضرور تھا۔ امیر اللہ تعالیٰ نے ان کو امیر ماننے والے دیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی نبی اپنی ذات میں ملینئر بلینئر نہیں تھا۔ تو وہی چیز ہے کہ کس مال کی بات ہوگی، کون سا مال ہو سکتا ہے پھر؟ یہ وہ مال نہیں جو دنیا کا مال ہے، یہ وہ مال ہے جو ایمان کا ہے، جو آپ کے اگلے جہاں میں چل رہا ہے۔ اگلے جہاں کا جو سکہ، اگلے جہاں کی جو کرنسی ہے نا، یہ اگلے جہاں میں چلنے والا بٹ کوائن ہے، مال، وہ مال کہ وہ آپ کو ہدایت دے گا، سمجھ دے گا، اسلام کی تعلیم لے گا، پر لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس کی واضح مثال دنیا میں دیکھ لو آج کیا ہے، کتنی دنیا جو حق پہ ہے، کتنی لوگ دنیا جو ناحق ہے، اور کتنی دنیا جو سجدے میں گری ہوئی ہے، کتنی دنیا بغیر سجدے کے۔ اس میں کون سی مشکل ہے؟ یہ وہ مال ہے جو آپ کو مسیح دے گا، مہدی دے گا، اور لوگ لینے والے نہیں بنیں گے، اور کوئی تاشا مال دے گا، کیونکہ اس کے پاس علم ہے، سمجھا رہا ہے، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، مختلف طریقے ہیں، تبلیغ ہے، کتابیں ہیں، تعلیم ہے، اور لیتا کون ہے؟ اور اس کے وہ الٹے ہوئے اس کے مقابلے میں انتہائی گندے واہیات اور بیہودہ مذاق اور واہیات باتیں کی جاتی ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ کوئی بھی وہ گندی باتیں لکھنے والا، واہیات کارٹون بنانے والا پرسنلی ذاتی طور پہ مرزا صاحب کو جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ چھوٹی سی منحوس تعلیم آپ کو دی جاتی ہے، آپ کے دماغ میں وہ گند بھرا جاتا ہے جس کو آپ اگلتے پھرتے ہو، اور کبھی منہ سے اور کبھی کہاں سے کیا واحیاتیاں کرتے ہو، لیکن تمہارے علم میں ہے ہی کچھ نہیں۔ جی وہ مختلف باتیں کہ جہاں یہ لکھ دیا، جی مجھے حمل ہو گیا، جی میں نے رجولیت کی، یہ کہ عجیب عجیب واحیات باتیں۔ بھئی سمپل بات یہ ہے، آپ کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو چھوڑ دو، اس کے اوپر بحث نہ کرو۔ جب آپ نے گند کرنا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے گند ہے۔ آپ کے اسلام نے، آپ کے دین نے آپ کو کہیں تو تعلیم نہیں دی، نہ فرعون پہ کسی نے لعنت بھیجے کو نہیں کہا۔ اب جزید کی مثال ہے، لو لعنت کیے جاتے ہو، کہاں لکھا ہے جزید پہ لعنت ڈالو؟ اور شیطان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ لعنت ڈالنے کا حقدار ہے، وہ ڈال سکتا ہے۔ نہ تم ملامت ڈال سکتے ہو، نہ تم کسی کو کافر مسلمان کہہ سکتے ہو، نہ تم کسی کو جنت جہنم کے لیے کچھ کہہ سکتے ہو۔ تمہاری کوئی اوقات ہے ہی نہیں، بتا ہے ہی نہیں۔ اور ایسی عجیب غریب قوم ہو کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، آپ لوگ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہو۔ اب جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی مردوں کو زندہ کرتے تھے، سبحان اللہ اللہ اللہ، وہ بھی سوچ لو، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اگر کبھی بھی کوئی فرشتہ جاتا اور کہتا جی کہ اللہ کے پیارے رسول آپ کی کوئی خواہش جو آپ دنیا میں پوری کرنا چاہیں، تو کیا انہوں نے کبھی نہیں کہنا کہ جی میں اپنے والد محترم کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا میں نے چہرہ ہی نہیں دیکھا، وہ میرے پیدائش سے پہلے یا 2 مہینے پہلے 2 مہینے بعد، دونوں باتیں سننے میں آتی ہیں، وہ تو میری پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، میں ان کا چہرہ کبھی دیکھ لوں؟ میری والدہ 8 سال کی عمر میں فوت ہو گئی تھی، میں تو ان کی کوئی محبت پیار ان سے لیا نہیں، وہ خدمت نہیں کی، میں ان کے پاس ہی کو چلا جاؤں؟ میرے دادا حضور تھے، وہ 8 سال کی عمر میں چلے گئے، وہ بھی مجھے نہیں مل سکے۔ قرآن نے تو یہاں لکھ دیا کہ ہم نے آپ کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا کہ آپ کے جو بھی 2 بیٹے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم نے جلدی فوت کر دینا ہے۔ یعنی خدا کا پیارا ترین رسول، پیارا ترین وجود جس کے لیے کائنات بنائی، رفیق اور حبیب، وہ صرف اپنے عزیزوں کو دفنانے کے لیے رہ گیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کریں گے جبکہ نہ ان کا بہن، نہ بھائی، نہ باپ، کوئی بھی نہیں تھا۔ اور وہ جناب جی پھر بقول تم لوگوں نے شادی بھی نہیں کی، ان کی اولاد بھی نہیں تھی، تو وہ کون سے مردوں کو زندہ کرتے رہے؟ غیروں کو؟ اپنا کوئی تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ اور یہاں خدا کا رسول اس کے 100 سگے ہیں، ماں باپ اور اولاد، وہ سب ان کو دفنانے کے لیے بیٹھ گیا۔
اپنی بیوی کو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا شوق ان کے لیے سب سے بڑا شوق تھا ان کی زندگی کے لیے. تو وہ خدا کا رسول تو صرف دفنانے کے لیے رہ گیا, وہ تو مردوں کو زندہ کر نہیں سکتا. وہ حضرت امیر حمزہ کے وفات پہ کتنا ان کو افسوس ہوا تھا, تو وہاں بھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیسی کیسی باتیں کرتے ہو, یہ وہ سوچنا نہیں ہے, بس لکھا ہوا پڑھ لیا, جہاں سے سن لیا وہاں سے پڑھ کے ٹھوک دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو پھر میرے تو خیال میں ان کے زمانے میں کوئی مرا ہی نہیں ہوگا. وہ جہاں سے گزرے ہوں گے, کوئی بیان کر رہا ہوگا, کوئی عورت رو رہی ہوگی کہ میرا جوان بیٹا فوت ہوگا, اس کو زندہ کر دیا. کوئی اور رو رہا ہوگا کہ میرا باپ مر گیا, اس کو زندہ کر دیا. کسی کی بیوی مر گئی, تو بہت اسی کام میں لگے ہوں گے. اور زمانے میں تو مرا ہی کوئی نہیں ہوگا, پوری کی پوری دنیا کھڑی ہوگی وہاں پہ. کیسی باتیں کرتے ہو. وہی بات جہالت کی کہ ایک انسان ایک بندے کے پاس گئے ہو, آپ کا دوست ہے, بچے بنے کسی, آپ اب 40 سال کے ہو, اس نے پوچھا جی وہ اپنا ہمارا دوست کہاں کرتا ہے, کہتے ہیں اس کی تو کوئی زندگی نہیں. کیوں, کیا جی, وہ بس وہاں بیٹھا رہتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, ہوکا پیتا ہے, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا نہ مزدوری, کیا ہوا جی, وہ تو زندہ مویا ایک برابر ہے. اچھا وہ فلاں بندہ جی, وہ اسے جی نشہ شروع کر دیا, اس کے بعد جو گھر میں چیز ہوتی ہے وہ بیچ بتاتا ہے, اس نے تو زندگی کا بیڑا کر کھا لیا, وہ زندہ مردہ ایک برابر ہے, وہ نشہ کرتا ہے. ایک اور بندہ جی, اس کا نقصان ہو گیا تو زندگی سے, وہ زندگی سے آج وقت کشی کرنے جا رہا ہے جی. وہ سب ہیں جو مرے ہوئے ہیں, نفس کے مرے ہوئے ہیں, ان کو زندہ کیا, ان کو اسلام بتایا, ان کو انسانیت دکھائی, ان کو زندگی دکھائی, ان کو عقل موت دکھائی. ایمان تو بہت بعد میں آتا ہے, اس سے پہلے انسانیت آتی ہے. کسی کو زندگی کی لو لگانے کے لیے آپ بتاتے ہیں کہ زندگی چیز کیا ہے. ان مردوں کو زندہ کیا, نفس کے مردوں کو زندہ کیا ظالموں. تو ہزار باتیں جو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, اور آپ ان کو سمجھنے کے بجائے لطیفہ بنا کے, عجوبہ بنا کے. یار اللہ تعالیٰ رحم کرے, مجھے تو سمجھ آتی کہ ہم لوگ ہیں کون. اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ٹانگ لانے کے علاوہ ہمیں کوئی کام ہے. یعنی ابھی خود سوچو آپ لوگوں کا پنگا کیا, کا پنگا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے سے بغیر باپ کے پیدا کیا اور بتایا. اب تمہاری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک دفعہ کر دیا یہ بغیر باپ کے پیدا. ہم ہیں جی پتہ نہیں کون سے مسلمان قوم, ہم اب عیسیٰ علیہ السلام کو, ابن مریم کو پیدا کریں گے ماں کے بغیر بھی. ہم دنیا میں لے کے آئیں گے آج اس کو واپس, کہتے رکھ, یہ ساڑا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے بغیر پیدا کیا تھا بغیر باپ کے, تو ہم ان کو آسمان پہ لے گئے, زندہ رکھا ہوا ہے. اب زمین میں لے کے آئیں گے تو بغیر ماں کے پیدا ہو جائیں گے. ہم زندہ باد, نہ ادھر قدرت سے بھی آگے جائیں گے ہم. جاؤ جا سکتے ہو آپ.